بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ملکہ بخارا، مصنف الماس M.A۔ تاریخ کے ایک گمنام مجاہد المحلب ابن ابی صفرہ کی داستان۔ ایپیسوڈ 10۔ فوج کے بڑے بڑے سرداروں کا ایک گروہ کی شکل میں فرفوس سے نرم و گرم گفتگو کرنا کوئی نیک شگون نہ تھا۔ فرفوس نے تربیت تو بیگدار سے حاصل کی تھی، مگر دل و دماغ اس کا اپنا ہی تھا۔ اب اس کے لیے ایک امتحان کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے اب تک بیگدار کے ہر حکم کی بے چون چرا تعمیل کی تھی، مگر سرداروں کے تیور نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اگر ایک دو سردار اس کے پاس آتے اور بیگدار کے بارے میں ویسی ہی گفتگو کرتے جیسی اس گروہ نے کی تھی، تو وہ فرفوس کے پاس سے جان سلامت لے کر نہ جا سکتے تھے۔ مگر اب تو معاملہ تمام سرداروں کا تھا، جن کی وفاداری کے زور پر ہی بیگدار ملکہ بخارا کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا تھا۔ فرفوس اس مسئلے پر 2 روز تک غور کرتا رہا، پھر وہ اپنے آقا بیگدار کے پاس پہنچ گیا۔ بیگدار اپنے نائب کی صورت دیکھتے ہی بھانپ گیا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، جب ہی فرفوس اس قدر پریشان نظر آ رہا ہے۔ فرفوس نے بیگدار کو سلام کیا تو بیگدار نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا، آج میرا بیٹا فرفوس کچھ زیادہ پریشان نظر آتا ہے۔ میرے آقا، آپ نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا، فرفوس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ کچھ ہم بھی تو سنیں، فرفوس کیوں پریشان ہے؟ بیگدار نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ فرفوس نے نظریں نیچی کر کے جواب دیا، 2 دن پہلے لشکر کے تمام بڑے بڑے سردار میرے پاس آئے تھے۔ بیگدار کا رنگ فق ہو گیا۔ کیوں آئے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ انہیں میرے آقا سے شکایت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ملکہ بخارا کے تمام اختیارات چھین لیے ہیں، مگر یہ سب کچھ تو ان کی بھلائی کے لیے کیا گیا ہے، اس میں ان کی رضامندی شامل تھی، لیکن اب وہ ناراض معلوم ہوتے ہیں۔ تم نے کیا جواب دیا انہیں؟ میں نے تو بات تو بنا دی تھی، لیکن یہ بات زیادہ دن تک نہیں چل سکتی۔ پھر اب کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ میرے آقا، یہی پوچھنے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ پھر بھی تمہارا کیا خیال ہے اس معاملے میں؟ میرے آقا، میں آپ کو مشورہ دینے کے قابل نہیں، فرفوس نے سینہ تان کر کہا۔ فرفوس نے ہمیشہ آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے، مجھے آپ کا حکم چاہیے۔ میں کیا حکم دوں تمہیں؟ بیگدار گھبرا رہا تھا۔ مجھے حکم دیجیے کہ میں تمام بڑے بڑے سرداروں کے سر قلم کر دوں، اور فرفوس نے اپنی تلوار ہوا میں لہرائی۔ بیگدار مزمحل انداز میں بولا، مجھے تمہاری شجاعت اور وفاداری پر ناز ہے فرفوس، مگر میرے خیال میں تمام سرداروں کا ایک ساتھ قتل ہمیں فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچانے کا باعث ہو سکتا ہے۔ فرفوس نے تلوار نیام میں کرتے ہوئے کہا، اس کے سوا مجھے کوئی اور حل نظر نہیں آتا میرے آقا۔ اچھا، تم جاؤ اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرو۔ بیگدار نے اسے تسلی دی اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ فرفوس نے بیگدار کے چہرے پر نظریں جما کر کہا، میرے آقا، آج تو آپ کو دشمن کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے۔ بیگدار نے ایک لمبی سانس لی اور بولا، تم جاؤ فرفوس۔ مگر بیگدار کا لہجہ ایک دم سخت ہو گیا۔ یہ میرا حکم ہے فرفوس، جاؤ اور خود کو پرسکون کرو۔ زاشی نے بخارا کے لشکر کے سرداروں کے درمیان جو چنگاری سلگائی تھی، اس نے شعلے کی صورت اختیار کر لی تھی، اور یہ شعلہ کسی بھی وقت بھڑک سکتا تھا۔ فرفوس جو اپنے آقا کے سامنے بھیگی بلی بنا رہا تھا، اس کے منہ میں بھی زبان آ گئی تھی۔ اس نے اگرچہ اپنی وفاداری کے اظہار کے لیے لشکر کے تمام سرداروں کے سر اڑا دینے کا اعلان کیا تھا، مگر اس اعلان کے پس منظر میں وہ خطرہ بھی سر اٹھا رہا تھا جو سرداروں کے قتل کے بعد لشکر میں بغاوت کی صورت میں نمودار ہو سکتا تھا۔ یہ ضرور ہے کہ زاشی کی سرداروں سے ملاقات نے ان کے منجمد ذہنوں کو کھول دیا تھا، اور سپہ سالار کے حکم پر سر کٹانے والے یہ سردار اب قلعے کے بعض اہم واقعات پر بھی گفتگو کرنے لگے تھے، اور سپہ سالار بیگدار اپنی جگہ پر ہل کر رہ گیا تھا۔ مگر مثل مشہور ہے، جو جلاتا ہے کسی کو خود بھی جلتا ہے ضرور۔
سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ ایسا ہی کچھ حال زاشی کا بھی ہوا تھا۔ اس نے سرداروں میں بیگدار کے خلاف ایک ایسے غم و غصے کو جنم دیا تھا کہ وہ سپہ سالار کے سامنے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ملکہ بخارا بھی زاشی کی کارکردگی سے بہت خوش تھی اور اس کی ہر وقت تعریف کرتی رہتی تھی، مگر زاشی کی لگائی ہوئی آگ آخر خود اس کے دامن تک بھی پہنچ گئی۔ ایک ہفتے کی طویل غیر حاضری کے بعد جب زاشی خوشی خوشی اپنے منگیتر کو یہ خوشخبری سنانے فصیل پر پہنچی، اس نے ایسی بے رخی کا برتاؤ کیا تھا کہ اسے رونا آ گیا تھا۔ وہ جب بھی مسکراتی ہوئی لالے کے پاس پہنچتی تھی تو لالے اس کا ہنس کر یا مسکرا کر استقبال کیا کرتا تھا، مگر اس دن ایسا ہوا کہ لالے نے زاشی کو آتا دیکھ کر اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ زاشی کا دل دھک سے رہ گیا اور اس کے قدم رک گئے۔ یہ لالے کو کیا ہو گیا؟ کہاں تو وہ زاشی کو آتا دیکھ کر تمام کام چھوڑ کر اس کی طرف تیز قدموں سے بھاگتا ہوا آتا تھا، اور آج یہ حال ہے کہ اس نے زاشی کی طرف پیٹ کر لی ہے۔ زاشی لرزتے قدموں سے لالے کے پاس پہنچ گئی، مگر لالے نے اس کی طرف منہ نہ کیا۔ کیا ہوا لالے، مجھ سے خفا ہو؟ زاشی نے بھرپور پیار سے پوچھا، مگر لالے نے جواب نہ دیا اور نہ ہی اس کی طرف رخ کیا۔ لالے، اور زاشی نے محبت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ لالے اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، لالے نے تلخ انداز میں کہا۔ کیا میرے ہاتھوں میں کانٹے لگ گئے ہیں؟ زاشی کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی تو اس نے بھی بل بلا کر کہا، اب تیرے ہاتھ گندے ہو گئے ہیں زاشی۔ لالے نے اس پر الزام لگایا۔ زاشی تڑپ کر بولی، تیری زبان کو آگ لگے، کیا یہ وہی ہاتھ نہیں جنہیں تو آنکھوں سے لگایا کرتا تھا؟ لالے نے ترکی بترکی جواب دیا، نہیں، وہ ہاتھ تو پاک تھے اور یہ ہاتھ نجس ہو گئے ہیں۔ زاشی نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ لیے اور تیز آواز میں بولی، مجھ سے آنکھ ملا کر بات کر، تو نے میرے ہاتھوں کو نجس کہنے کی جرت کیسے کی؟ میں بھنگن تو نہیں، پھر میرے ہاتھ کیسے گندے ہوئے؟ کیا تو فرفوس کے پاس نہیں گئی تھی؟ لالے چیخ اٹھا۔ زاشی سناٹے میں آ گئی، وہ انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، یہ بات اس نے لالے کو نہیں بتائی تھی، بتاتی بھی کیسے؟ پچھلے 15 دن سے اسے سر کھجانے کی بھی فرصت نہ تھی۔ آج فرفوس کے پاس تو کل دوسرے سردار کے پاس اور پرسوں تیسرے کے پاس۔ اس کے پاؤں گھن چکر بن چکے تھے، کھانے پینے کا بھی ہوش نہ تھا۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ لالے سے پچھلے 15 دن سے نہیں ملی تھی، پھر کیسے بتاتی؟ زاشی کو اقرار کرنا پڑا، جیسے چور اقبال جرم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہاں، گئی تھی فرفوس کے پاس، مگر میں اگر مگر نہیں پوچھتا، لالے نے اکڑ کر کہا۔ اسی کے پاس جانا تو پھر مجھ سے رشتہ جوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھ پر غلط الزام نہ لگا لالے۔ زاشی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں محبت کا رشتہ جوڑنے نہیں گئی تھی اس کے پاس، تو کیا تسلی دینے گئی تھی؟ لالے جل کر بولا۔ زبان سنبھال لالے، میں تیرا بہت لحاظ کر رہی ہوں۔ زاشی نے اسے گھورا۔ کیا تو مجھے بے اعتبار سمجھتا ہے؟ کیوں نہ سمجھوں؟ لالے بھی اکڑ رہا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 10-15 دنوں سے تیرے پیر بہک رہے ہیں، کبھی فرفوس کے پاس جاتی ہے، کبھی دوسرے سردار کے پاس جاتی ہے۔ تجھے میری عزت کا بڑا خیال ہے جو طرح طرح کے الزام دھر رہا ہے مجھ پر۔ زاشی نے بھی جلی کٹی سنانا شروع کر دی۔ دن بھر فصیل پر چڑھا رہتا ہے، آنکھوں پر تو پردہ پڑ گیا ہے، تجھے دکھائی نہیں دیتا کہ قلعے کے اندر باہر کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی ہو رہا ہو اندر باہر۔ لالے چڑ گیا۔ قلعے کی بات قلعے والے جانے، تو کیا مامی لگتی ہے قلعے والوں کی؟ تیرا تعلق تو مجھ سے ہے، 2 ہفتوں سے غائب ہے، تجھے میرا کوئی خیال نہیں آتا؟ تجھے بڑا خیال آیا میرا۔ زاشی نے بھی زبان نہیں روکی۔ مجھ پر الزام لگاتے شرم نہیں آتی تجھے؟ سارا زمانہ چھوڑ دیا ہے تیرے لیے، اس کا یہ پھل مل رہا ہے؟ غارت ہو جائے فرفوس اور ساتھ تو بھی، مجھے آنکھیں دکھانے کی ضرورت نہیں۔
ابھی میں تیری بیوی نہیں، میں ملکہ حضور کی کنیز ہوں، انہی کے کام سے گئی تھی فرفوس کے پاس، ورنہ تو میں فرفوس کے منہ پر جھاڑو پھیرتی ہوں۔ زاشی سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ ملکہ کے نام پر لالے گھبرا گیا، پھر زاشی کی سسکیوں نے اسے بدحواس کر دیا۔ نرم پڑتے ہوئے بولا، زاشی زاشی تو مت رو، تیری سسکیوں سے میرا دل ڈولنے لگتا ہے، بس چپ بھی ہو جا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ملکہ عالیہ نے تجھے فرفوس کے پاس بھیجا تھا۔ زاشی نے فوراً آنسو پوچھ ڈالے، مگر روحانسی آواز میں بولی، اب چپ کرا رہا ہے مجھے، میری آدھی جان نکال لی تو نے۔ میں ملکہ سے صاف کہہ دوں گی کہ اب مجھے فرفوس کے پاس نہ بھیجیں، لالے جلتا ہے اس سے، میں اب نہیں جاؤں گی اس کے پاس۔ اب تو خوش ہے نا؟ نہ ایسا نہ کہنا ملکہ عالیہ سے۔ لالے نے خوشامد شروع کر دی، وہ کیا سوچیں گی میرے بارے میں اب تجھے کبھی نہیں منع کروں گا۔ اس پر زاشی کا چہرہ کھل اٹھا۔ فرفوس سے ملنے سے پہلے اس نے یہی سوچا تھا کہ لالے اس پر ضرور شبہ کرے گا، مگر مجبوری تھی، اگر وہ لالے سے اجازت مانگنے آتی تو اسے اور زیادہ شبہ ہو جاتا۔ اس لیے اس نے انجام سے بے پرواہ ہو کر فرفوس سے ملاقات کی، اور اس کی یہ ملاقات ملکہ کے حق میں ایک نیک شگن ثابت ہوا۔ ملکہ کو نہ صرف یہ معلوم ہو گیا تھا کہ فرفوس اس کے خلاف کوئی سخت قدم نہیں اٹھائے گا، بلکہ ملکہ کو یہ بھی یقین ہو گیا کہ فرفوس ہر اس بات کی مخالفت کرے گا جس بات سے ملکہ کو نقصان پہنچنے کا امکان ہو۔ زاشی اور لالے میں ذرا سی تلخی کے بعد پھر میل ہو گیا، اور وہ پہلے کی طرح منہ سے منہ ملا کر باتیں کرنے لگے، اپنی باتیں، اپنے دل کی باتیں۔ واپسی میں زاشی کو کافی دیر ہو گئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ زاشی نے جان بوجھ کر لالے کو دیر تک گفتگو میں مصروف رکھا۔ پھر جب وہ واپس جانے لگی تو اس نے ہنس کر لالے سے کہا، لالے، اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت فرفوس کے پاس جا رہی ہوں تو تجھے برا تو نہیں لگے گا؟ لالے کے پیر کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی، اس نے گھبرا کر زاشی کو دیکھا۔ دوسری طرف زاشی اسے مسکرا مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ جب لالے نے جواب نہیں دیا تو زاشی نے دوبارہ کہا، لالے، تم بہت کمزور دل کے مالک ہو، مجھ پر تمہیں بالکل اعتبار نہیں۔ اعتبار تو ہے مگر، لالے ہکلاتے ہوئے بولا۔ زاشی اس کا ہاتھ پکڑ کر پھر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر دیکھ کر رازداری کے انداز میں کہا، ملکہ عالیہ کا ایک پیغام فرفوس تک پہنچانا ہے، اگر تم اجازت نہیں دیتے تو میں نہیں جاؤں گی۔ اب زاشی کا تیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ ملکہ کا نام سن کر لالے نرم پڑ گیا اور بولا، میں کب روکتا ہوں تمہیں؟ ملکہ عالیہ کا کام سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ جاؤ جاؤ، ضرور جاؤ، مجھے تم پر پورا اعتماد ہے زاشی۔ لالے نے کہنے کو تو کہہ دیا تھا، مگر اس کا دل واقعی ڈولنے لگا۔ زاشی نے بھی اسے محسوس کیا اور کہنے لگی، لالے، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، لالے نے اس کی بات کاٹ دی۔ کام تو بہرحال کام ہی ہوتا ہے، ہم سب نوکر ہی ہیں کسی نہ کسی کے، پھر ملکہ کا کام تو ہر صورت میں ہونا ہی چاہیے۔ زاشی لالے کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، مگر مجبوری یہ تھی کہ اس نے ملکہ سے وعدہ کر لیا تھا کہ آج وہ اس کے مہمان یعنی سعد بن عثمان کا پتہ لگا کر رہے گی، اور وہ طے کر کے آئی تھی کہ لالے سے ملنے کے بعد وہ سیدھی فرفوس کے محل پر جائے گی اور انتہائی پوشیدگی سے پتہ لگائے گی کہ فرفوس نے سعید بن عثمان کو کس جگہ چھپایا ہوا ہے۔ پس اس نے لالے کو کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے سر جھکاتے ہوئے فرفوس کے محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اب یہ زاشی کی خوش قسمتی تھی یا پھر سعد بن عثمان کا راز آج کھلنا تھا کہ جب وہ فرفوس کے محل کے پاس پہنچی تو ایک غلام ایک ٹرے جس پر کپڑا ڈھکا ہوا تھا وہ لیے ہوئے محل کے صدر دروازے سے نکلا اور غلام گردش یعنی ملازمین کے کوارٹرز کی طرف بڑھا۔ زاشی جیسی چالاک کنیز کا فوراً ماتھا ٹھنکا۔ ٹرے میں کوئی چیز محل سے لے کر ملازمین کے کمروں کی طرف جانا یوں بھی کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جب ہر طرف اندھیرا پھیل گیا ہے تو ایک غلام کوئی چیز محل سے کسی ملازم کو تو نہیں دینے جا سکتا، پھر اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ چنانچہ زاشی نے فوراً غلام کا تعاقب شروع کر دیا۔ غلام گردش میں 5 کمرے بنے ہوئے تھے، مگر وہ 5 بند تھے۔ کمروں میں لگے ہوئے قفل وہاں کی مدھم روشنی میں بھی دور سے نظر آ رہے تھے۔
غلام ٹرے لیے ہوئے درمیان کے کمرے میں سامنے پہنچ کر رک گیا۔ پھر اس نے احتیاط کے طور پر ادھر ادھر دیکھا، ٹرے کو زمین پر رکھ دیا اور جیب سے چابی نکال کر تالا کھولا۔ پھر ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کو اندر سے بند کر دیا۔ زاشی کا دل خوشی کے مارے بلیوں اچھل رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ٹرے میں کھانا ہے اور غلام یہ کھانا سعد بن عثمان کے لیے لے کر جا رہا ہے، جو اس کمرے میں یا اس کمرے کے اندر کسی اور جگہ سعد بن عثمان کو رکھا گیا ہے۔ زاشی وہیں چھپ کر بیٹھ گئی اور غلام کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ نصف گھنٹے کے بعد غلام واپس آیا۔ ٹرے پر اسی طرح کپڑا پڑا ہوا تھا، مگر غلام اب ٹرے کو پہلے کی طرح احتیاط سے نہیں اٹھائے ہوئے تھا، بلکہ وہ لاپرواہ دکھائی دے رہا تھا۔ غلام نے کمرے سے نکل کر کمرے کو تالا لگایا اور ٹرے لے کر جس طرف سے آیا تھا ادھر ہی واپس چلا گیا۔ زاشی اس کے جانے کے بعد پوشیدہ جگہ سے باہر نکلی تو اس کے پیروں کو جیسے پر لگ گئے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی بلکہ بھاگتی ہوئی ملکہ کے پاس پہنچی اور زور سے چیخی، ملکہ محترم، میں نے اس کا پتہ چلا لیا ہے۔ ملکہ بخارا زاشی کی آواز اور انداز سے فوراً جان گئی کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ ملکہ کا چہرہ بھی گلنار ہو گیا اور اس نے آگے بڑھ کر فوراً زاشی کو گلے لگا لیا۔ چند لمحوں بعد ملکہ نے زاشی سے الگ ہوتے ہوئے دریافت کیا، زاشی، اگر میں غلط نہیں سمجھی تو تمہارا اشارہ سعد بن عثمان کے بارے میں ہے۔ ملکہ نے بالکل درست فرمایا۔ زاشی خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ فرفوس نے معزز سعد بن عثمان کو اپنی غلام گردش کے ایک کمرے میں چھپا رکھا ہے۔ کیا تم نے سعد سے ملاقات کی ہے؟ ملکہ نے جلدی سے پوچھا۔ میں نے ملاقات تو نہیں کی، زاشی نے بتانا شروع کیا، مگر معزز سعد اس کمرے میں قید ہیں جہاں غلام کھانا لے کر گیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ فرفوس کا ایک غلام کھانے کا خوان لے کر غلام گردش کے درمیانی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا، پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ خالی برتن لے کر کمرے سے باہر آیا۔ اس نے کمرہ مقفل کیا اور واپس چلا گیا۔ مگر غلام کے لیے دروازہ کھولا کس نے تھا؟ ملکہ کے دماغ میں ایک دم خیال آیا اور اس نے فوراً زاشی سے سوال کر دیا۔ زاشی نے جواب دیا، آپ اطمینان سے تشریف رکھیے، میں بتاتی ہوں۔ پھر زاشی نے اپنے اور لالے کے جھگڑے سے لے کر غلام کے کھانا لے جانے اور واپس آنے تک کے تمام حالات سے ملکہ کو آگاہ کر دیا۔ ملکہ بڑی توجہ سے اس کی باتوں کو سنتی رہی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو ملکہ خود بھی دیر تک خیالات میں ڈوبی رہی۔ جب بہت دیر ہو گئی تو زاشی نے اسے چونکا دیا۔ آپ کن خیالوں میں کھو گئیں ملکہ محترم؟ ملکہ نے چونک کر زاشی کو دیکھا، پھر ٹھنڈی سانس لے کر کہا، زاشی، کیا تجھے یقین ہے کہ سعد وہیں قید ہے؟ ملکہ محترمہ، آپ میری باتوں کا یقین کیجئے، مجھے آپ سے جھوٹ بول کر کیا ملے گا؟ زاشی نے ملکہ کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ اس بات سے تو آپ مطمئن رہیے، جو کچھ سوچنا ہے وہ اس سے آگے کے لیے سوچیے۔ ملکہ نے ایک اور ٹھنڈی سانس لی، مسکرائی اور کہنے لگی، میں نے آگے کے لیے سوچ بھی لیا ہے اور فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ کچھ مجھے بھی تو بتائیے، اب آپ کیا کرنے والی ہیں؟ زاشی نے کمال دلچسپی سے پوچھا۔ دیکھو زاشی، ملکہ نے کہنا شروع کیا، جب تک ہم آگ سے ڈرتے رہیں گے آگ ہمیں ڈراتی رہے گی، پھر جب ہم ایک بار آگ میں ہاتھ ڈال دیں گے تو سارا ڈر ختم ہو جائے گا اور آگ ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ یہ کہہ کر ملکہ بخارا قبق خاتون پھر خاموش ہو گئی۔ اس سے پہلے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ملکہ بخارا کا نام قبق خاتون عام طور سے اسی املا سے ملتا ہے، جبکہ تاریخ اسلام نے ملکہ بخارا کا نام قبق خاتون لکھا ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ واقعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت یعنی 58 ہجری کا ہے، اور اس دور کی کوئی مستند تاریخ ہمارے سامنے موجود نہیں۔ پھر بھی ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ملکہ بخارا کا صحیح نام آپ تک پہنچا دیا جائے، اس لیے آپ ملکہ بخارا کو قبق خاتون یا قبق خاتون کے نام سے پکار سکتے ہیں۔ آخر ملکہ بخارا نے کھوئے کھوئے انداز میں زاشی کو حکم دیا، تم آج ہمارے کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ جی؟ زاشی نے حیران نظروں سے ملکہ کو دیکھا۔ میں سمجھی نہیں ملکہ محترمہ۔ اس سے زیادہ تمہیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ملکہ بخارا یہ کہتی ہوئی اپنے کمرے سے نکل گئی۔
اب زاشی ملکہ کے کمرے میں اکیلی تھی۔ ملکہ کے ان 2 مختصر جملوں نے اس نے یہ تو سمجھ لیا تھا کہ ملکہ سعد بن عثمان کے سلسلے میں کوئی خاص قدم اٹھانا چاہتی ہے، مگر وہ قدم کیا ہوگا اس بارے میں وہ کچھ سوچ نہ سکی۔ پھر تھوڑی دیر تک وہ ایک کوچ کے سہارے نیم دراز رہی، پھر شاید وہ تھک گئی تھی، اسے نیند نے آ گھیرا اور وہ خراٹے لینے لگی۔ پتہ نہیں زاشی کتنی دیر سوتی رہی کہ گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور ان کی ٹاپوں کے شور سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ ملکہ کے کمرے میں سوائے ایک خادمہ کے اور کوئی نہ تھا۔ ملکہ عالیہ کدھر ہیں؟ زاشی نے ملازمہ سے سوال کیا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، خادمہ نے جواب دیا۔ یہ باہر گھوڑے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ زاشی نے دوسرا سوال کیا۔ مجھے اس کا بھی کچھ پتا نہیں، خادمہ نے پھر نفی میں جواب دیا۔ میرے لیے ملکہ عالیہ کا حکم ہے کہ جب تک تم سوتی رہو میں تمہارے پاس موجود رہوں، اور جب جاگ پڑوں تو؟ زاشی چڑ کر بولی۔ تم مجھے صاف کیوں نہیں بتاتی کہ ملکہ عالیہ کہاں ہیں اور باہر گھوڑے کیوں آئے ہیں؟ اس پر خادمہ عاجزی سے بولی، آپ میری بات کا یقین کیجئے، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، اگر آپ حکم دیں تو میں باہر جا کر معلوم کروں۔ اور پھر زاشی سوچنے لگی۔ اس وقت ملکہ قبا خاتون کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سرتا پاہ مسلح تھی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے میدان جنگ میں جا رہی ہو یا وہاں سے آئی ہو۔ زاشی اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ کسے قتل کرنے جا رہی ہیں ملکہ عالیہ؟ زاشی نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ قتل کرنے نہیں بلکہ کسی کو قتل سے بچانے جا رہی ہوں، ملکہ نے فوراً جواب دیا۔ زاشی دھک سے رہ گئی اور بولی، ملکہ حضور، کیا آپ سعد بن عثمان کو چھڑانے جا رہی ہیں؟ زاشی نے ٹھیک سوچا، ملکہ نے بلا جھجک کہا، ہم اپنے مہمان کو مزید ایک لمحہ بھی قید میں نہیں دیکھ سکتے۔ کیا باہر سوار دستے موجود ہیں؟ زاشی نے گھبرا کر پوچھا۔ زاشی کا یہ خیال بھی درست ہے، ملکہ بے پرواہی سے بولی۔ زاشی اور زیادہ گھبرا گئی۔ اس نے کہا، کیا غضب کر رہی ہیں ملکہ عالیہ؟ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ آپ نے مجھے تو بتایا ہوتا، میں سعد بن عثمان کو کسی ترکیب سے نکال لاتی۔ زاشی، ملکہ نے زور دے کر کہا، جو کام تمہارا تھا وہ تم نے کر دیا، اب سعد کو آزاد کرانا ہمارا کام ہے اور یہ کام ہم ہی انجام دیں گے۔ ملکہ عالیہ، زاشی نے انتہائی لجاجت سے کہا، آپ مجھے ایک موقع تو دیں، میں بغیر خون بہائے سعد بن عثمان کو آزاد کرا لوں گی۔ میرے ساتھ آؤ زاشی، ملکہ نے دروازے کی طرف چلتے ہوئے کہا۔ ملکہ قبا خاتون اپنا ارادہ بدلا نہیں کرتی۔ میرے فوجی دستے میرے ساتھ ہیں، خواہ کچھ بھی ہو جائے آج ہم سعد کو آزاد کرا کر رہیں گے۔ اس پر زاشی کو خاموش ہونا پڑا اور وہ ملکہ کے پیچھے کمرے سے نکل کر راہداری میں آئی تو اسے دور دور تک سوار ہی سوار نظر آئے۔ زاشی کا گلا خشک ہو گیا، اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر آواز حلق میں اٹک گئی۔ زاشی، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، ملکہ نے حکم دیا اور زاشی کے لیے ایک گھوڑا لانے کا اشارہ کر دیا۔ چند لمحوں بعد زاشی کے لیے گھوڑا آ گیا اور زاشی جن کپڑوں میں تھی انہی کپڑوں میں گھوڑے پر سوار ہو گئی اور لگامیں سنبھال لیں۔ تم ہمارے آگے آگے فرفوس کی حویلی پر چلو گی، ملکہ نے زاشی سے کہا۔ ہم نے فرفوس کو اطلاع بھیجوا دی ہے کہ ہم شاہی مہمان کو لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور اگر فرفوس یا سپہ سالار بیگدار ہمارا راستہ روکنا چاہے تو روک سکتے ہیں۔ زاشی نے محسوس کر لیا کہ اب معاملہ اس کے اختیار سے باہر ہو گیا ہے، اس لیے اس نے چپی سادھ لی اور خاموشی سے گھوڑے کو آگے بڑھا کر ملکہ اور اس کے دستوں کی رہنمائی کرنے لگی۔ یہ دستے جب ملکہ کے محل کے باہر آئے تو وہاں ملکہ کی وفادار فوج کے بقیہ دستے بھی موجود تھے۔ وہ سب ملکہ کے ساتھ ہو لیے۔ یہ رات کا وقت تھا مگر پورا قلعہ جاگ رہا تھا۔ قلعے والوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ ملکہ قبا خاتون اور سپہ سالار افواج بخارا میں ٹھن گئی ہے اور کسی وقت بھی خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے۔ چنانچہ لوگ مکانوں کی چھتوں اور گلیوں کے اندر سے ملکہ کے دستوں کو مارچ کرتے دیکھ رہے تھے۔ ملکہ بخارا قبا خاتون اپنے دستوں کے ساتھ جب فرفوس کی حویلی کے سامنے پہنچی، جو ایک محل سے زیادہ خوبصورت اور بڑی تھی، تو وہاں فرفوس ایک ابلق گھوڑے پر سوار موجود تھا۔ اس کے ساتھ اس قدر لشکر تھا کہ جس کا گنا جانا بھی مشکل تھا۔ ایک اندازے کے مطابق فرفوس کی حویلی پر
فرفوس کی کمان میں اس وقت 25,000 سواروں سے کم کا لشکر نہ تھا، جبکہ ملکہ کے پاس مشکل سے 5,000 سوار ہوں گے۔ جب ملکہ کے سوار فرفوس کے سواروں کے بالکل مقابل پہنچ گئے تو ملکہ قبا خاتون نے اپنا گھوڑا روکا، پلٹ کر اپنے دستوں کو دیکھا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار ہوا میں بلند کر دی۔ اس کے ساتھ ہی ملکہ کے دستوں نے بھی 5,000 تلواریں بلند کر دیں۔ فرفوس اپنے دستوں کے آگے گھوڑے پر سوار پوری طرح مسلح کھڑا تھا۔ ملکہ قبا خاتون اور اس کے سواروں کی تلواریں بلند کرنے کے بعد وہ اور اس کے دستے بھی، جو ملکہ کے دستوں سے 5 گنا تلواریں بلند کر سکتے تھے، مگر فرفوس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھا ملکہ کو دیکھتا رہا۔ اب ملکہ کا خیال تھا کہ فرفوس بھی اپنے دستوں کو تلوار بلند کرنے کا حکم دے گا، مگر جب اس نے ذرا بھی جنبش نہ کی تو ملکہ نے پررعب آواز میں کہا، فرفوس، ہم شاہی مہمان کو لینے آئے ہیں اور اسے ہر قیمت پر لے جائیں گے۔ فرفوس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ملکہ نے ذرا انتظار کے بعد کہا، فرفوس، ہماری اس کوشش میں دونوں طرف سے جتنی بھی جانیں ضائع ہوں گی اس کی ذمہ دار تم اور تمہارا آقا اور ہمارا باغی سپہ سالار بیگدار ہوگا۔ فرفوس نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ ملکہ نے تھوڑا انتظار کیا۔ فرفوس پھر بھی نہیں بولا تو ملکہ نے غصے سے کہا، فرفوس، کیا تم اندھے اور بہرے ہو گئے ہو؟ تم نے یہ نہیں سنا کہ ہم نے کیا کہا ہے، اور تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے سامنے کون موجود ہے؟ آخر فرفوس نے ایک جھرجھری لی اور اس طرح گویا ہوا، اے ملکہ بخارا قبا خاتون، فرفوس نہ بہرا ہے اور نہ ہی اندھا۔ فرفوس نے وہ سب کچھ سنا جو ملکہ بخارا نے فرمایا، اور فرفوس یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ قلعہ بخارا کی ملکہ قبا خاتون اس کے سامنے شمشیر بکف موجود ہیں۔ اس کے باوجود تم جواب نہیں دیتے؟ ملکہ نے اور زیادہ غصے سے کہا، ہم تمہارا جواب سننا چاہتے ہیں۔ فرفوس کمال ادب سے بولا، اے ملکہ بخارا قبا خاتون، فرفوس آپ کا غلام ہے۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ملکہ نے اس کی بات کاٹی، تم بیگدار کے غلام ہو، وہ تمہارا آقا ہے۔ درست فرمایا ملکہ بخارا نے، فرفوس نے کہا۔ فرفوس نے ضرور بیگدار کا نمک کھایا ہے، مگر فرفوس کے باپ دادا اور تمام خاندان تو ملکہ بخارا کا نمک کھاتا رہا ہے۔ اس صورت میں میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، مگر اپنے باپ دادا اور اہل خاندان کو نمک حرام نہیں کہلوانا چاہتا۔ ملکہ قبا خاتون اس کی گفتگو سے بہت متاثر ہوئی۔ اس نے نرم پڑھتے ہوئے کہا، فرفوس، مگر تمہیں جواب تو دینا چاہیے۔ اے ملکہ بخارا، فرفوس نے جذبات سے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، فرفوس آپ کا غلام در غلام ہے، اور آپ میری ملکہ اور ملکہ بخارا ہیں۔ پھر ایک غلام اپنی ملکہ کو جواب کیسے دے سکتا ہے؟ غلام جواب دینے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف حکم سننے اور اسے بجا لانے کے لیے ہوتا ہے۔ ملکہ بخارا قبا خاتون نے حیران نظروں سے فرفوس کو دیکھا۔ زاشی بھی سر کو جھٹکا دے کر فرفوس کو غور سے دیکھنے لگی۔ پھر ملکہ سنبھل کر بولی، فرفوس، اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ بتاؤ، جو ہم حکم دیں گے کیا تم وہ مان لو گے؟ فرفوس فوراً گھوڑے سے اتر پڑا۔ پھر اس نے اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور عاجزی سے بولا، ملکہ بخارا غلام کو جو حکم دیں گی اس کی پوری تعمیل کی جائے گی۔ ہم حکم دیتے ہیں، ملکہ نے پورے جاہو جلال کے ساتھ کہا، ہم حکم دیتے ہیں کہ شاہی مہمان کو عزت و احترام کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ فرفوس کی گردن میں لٹکی تلوار ایک بار تو لرز کر رہ گئی۔ اس نے چور نظروں سے ملکہ قبا خاتون کو دیکھا۔ اسی وقت ملکہ کی آواز پھر گونجی، ہمارے حکم کی تعمیل ہو۔ فرفوس نے گردن سے تلوار اتار کر ملکہ کے سامنے زمین پر رکھ دی اور پلٹ کر اپنے ایک ماتحت کو حکم دیا، غلام گردش سے شاہی قیدی کو احترام کے ساتھ لایا جائے۔ شاہی قیدی نہیں، شاہی مہمان کہو فرفوس، ملکہ چیخ کر بولی، سعد بن عثمان کو محترم مہمان کی طرح ہمارے پاس لایا جائے۔ ملکہ بخارا کے حکم کی فوراً تعمیل ہو۔ فرفوس نے فوراً ملکہ کی آواز میں آواز ملا کر اپنے دستوں کو حکم دے دیا۔ دوسری طرف ملکہ قبا خاتون اور زاشی کے سینے میں کھدبد ہونے لگی تھی۔ انہیں یقین نہ آ رہا تھا کہ ملکہ کے حکم کی اتنی جلدی تعمیل ہو سکے گی، مگر چند ہی لمحوں بعد سب نے دیکھا کہ مسلم لشکر کے سپہ سالار سعید بن عثمان کا بھائی سعد بن عثمان
فرفوس کے لشکریوں کے درمیان اس طرح آ رہا ہے جیسے کوئی شہزادہ آتا ہے۔ سعد کے قریب آنے پر ملکہ بخارا نے گھوڑے سے اتر کر اسے خوش آمدید کہا۔ ہم سردار سعد سے شرمندہ ہیں کہ انہیں ہماری کوتاہی کی وجہ سے تکلیف اٹھانا پڑی۔ سعد نے مسکرا کر جواب دیا، ملکہ بخارا کو معذرت کی ضرورت نہیں، مجھے تنہائی کی کوفت کے سوا کسی اور تکلیف نے بالکل پریشان نہیں کیا۔ پھر سعد نے فرفوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں سردار فرفوس کا خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ وہ روز میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لاتے تھے اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ فرفوس کے اس حسن سلوک کے لیے ہم بھی ان کے احسان مند ہیں۔ ملکہ نے بھی فرفوس کے سلوک اور رویے کی تعریف کی۔ میرے لیے کیا حکم ہے ملکہ بخارا؟ سعد بن عثمان کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ میری جگہ تبدیل کی جا رہی ہے یا کوئی اور پابندی عائد کی جا رہی ہے؟ سردار سعد، آپ ہمیں شرمندہ نہ کیجیے، ملکہ نے کہا، آپ بالکل آزاد ہیں، میں آپ کو اسی وقت اسلامی لشکر میں واپس بھیجنے کا انتظام کرتی ہوں۔ پھر ملکہ بخارا کے حکم پر سعد بن عثمان کے لیے گھوڑا لایا گیا۔ اس نے گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد کہا، میں اپنی آزادی کے لیے ملکہ بخارا اور سردار فرفوس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سردار فرفوس نے ملکہ سے درخواست کی، میں ملکہ عالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سردار سعد بن عثمان کو اس وقت صدر دروازے سے بھیجنے کا خطرہ نہ مول لیں۔ اطمینان رکھو فرفوس، ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ملکہ بخارا اب اپنے مہمان کے لیے کسی قسم کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت ایک سوار گھوڑا بھگاتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس نے ملکہ کو دیکھا تو فوراً گھوڑے سے اتر کر ملکہ کو سلام پیش کیا اور پھر سردار فرفوس سے کہنے لگا، نائب سپہ سالار، آپ کو سپہ سالار بیگدار نے اسی وقت اپنے حضور طلب کیا ہے۔ فرفوس نے جواب دینے کے بجائے ملکہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ملکہ نے اس کا مطلب سمجھتے ہوئے جواب دیا، سردار فرفوس، بیگدار کے پاس جا سکتے ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ فرفوس ملکہ کو رخصتی سلام کر کے سوار کے ساتھ روانہ ہوا اور ادھر ملکہ سعد بن عثمان کو اپنے پہرے میں لے کر اپنے محل کی طرف واپس آئی۔ ملکہ نے اپنی رفتار تیز رکھی۔ وہ چاہتی تھی کہ بیگدار کو اطلاع پہنچنے سے پہلے وہ اپنے محل پہنچ جائے تاکہ وہ اپنے 10,000 کے لشکر کے ساتھ بیگدار کا مقابلہ کر سکے۔ ملکہ کو دیکھ کر اس کے دستوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ پھر ملکہ کے حکم پر اس کے دستوں نے شاہی محل کے گرد مورچے سنبھال لیے اور ان انتظامات میں اسے کچھ وقت لگ گیا تھا۔ ادھر سے فارغ ہوتے ہی ملکہ نے زاشی کو بلوایا۔ زاشی، ملکہ نے اسے مخاطب کیا، تمہیں یاد ہے کہ ہمیں فرفوس نے کیا مشورہ دیا تھا؟ زاشی دراصل فرفوس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، مگر ملکہ کی زبان سے وہ صرف فرفوس کا نام ہی سن سکی۔ وہ ملکہ کی پوری بات اور سوال نہیں سمجھ سکی تھی، اس لیے وہ بول پڑی، ملکہ عالیہ، میں فرفوس کے بارے میں بہت فکر مند ہوں، پتہ نہیں بیگدار نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ فکر تو مجھے بھی ہے، ملکہ نے کہا، مگر اس وقت ہمیں فرفوس سے زیادہ سعد بن عثمان کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ فرفوس نے مجھے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ سعد بن عثمان کو صدر دروازے سے باہر نہ بھیجا جائے، ہمیں ان کے لیے کچھ اور سوچنا ہوگا۔ سعد بن عثمان کے قلعے میں ایک لمحہ بھی ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں، بیگدار انہیں ہم سے چھیننے کی ضرور کوشش کرے گا۔ آپ سعد بن عثمان کے لیے بالکل فکر نہ کریں ملکہ عالیہ، زاشی نے بڑے اطمینان سے کہا، آپ جب حکم دیں گی میں سعد بن عثمان کو اسی وقت قلعے سے باہر نکال لے جاؤں گی۔ میں تو چاہتی ہوں، ملکہ نے سعد بن عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اسی وقت انہیں یہاں سے لے جاؤ اور بیگدار سے میں نمٹتی رہوں گی۔ پھر سعد بن عثمان ان دونوں سے کچھ دور گھوڑے پر سوار کھڑا تھا۔ وہ فرفوس کی قید سے تو آزاد ہو گیا تھا، مگر اب تک قلعے میں موجود تھا اور قلعے میں بیگدار کی 1,00,000 سے زیادہ وفادار فوج تھی۔ سعد یہ بھی سوچ رہا تھا کہ بیگدار کی اتنی کثیر فوج سے ملکہ بخارا اسے کیسے بچا سکے گی۔ معزز مہمان، سعد بن عثمان کو بالکل قریب سے آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ملکہ بخارا اس کی پشت پر بالکل قریب ہی کھڑی تھی۔ فرمائیے ملکہ بخارا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ سعد بن عثمان نے خشک لہجے میں کہا، ابھی مجھے کتنے دن اور یہاں ٹھہرنا پڑے گا؟ ملکہ اس کے خشک اور طنز لہجے سے شرمندہ ہو گئی۔ اس نے نظریں نیچی کر کے کہا،
ہم سعد بن عثمان سے بہت شرمندہ ہیں، آپ آج اور اسی وقت اپنے لشکر میں واپس پہنچ جائیں گے۔ اسی وقت زاشی سعد کے گھوڑے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور نرم آواز میں گویا ہوئی، سردار سعد، آپ گھوڑا چھوڑ دیجئے اور میرے ساتھ تشریف لائیے۔ سعد بن عثمان نے ملکہ کی طرف دیکھا۔ ملکہ فوراً بولی، اب زاشی کے ساتھ بے خوف ہو کر چلے جائیے، یہ میری کنیز بھی ہے اور سہیلی بھی۔ سعد گھوڑے سے اتر پڑا اور ایک بھرپور نظر ملکہ پر ڈال کر زاشی کے ساتھ چلنے لگا۔ زاشی بڑی تیزی سے گھوڑوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی فصیل پر جانے والے زینے کے پاس پہنچی اور سعد بن عثمان کو ساتھ لے کر اوپر چڑھنے لگی۔